السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کی قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میں چاہتا تو تھا کہ بیلا میرے فہد کی دلہن بنے، لیکن احد فہد سے بڑا ہے اور بھائی صاحب کے بعد وہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں یہاں احد کے لیے اپنی بیلا کو مانگنے آیا ہوں۔ عابس، مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں لوٹاؤ گے۔ فیروز بخت نے اپنے آنے کا مدعا بیان کرتے ہوئے ساتھ بیٹھے احد کی طرف اشارہ کیا کرتے کہا تو احد خواہ میں جھینپ گیا تھا۔ فیروز بخت رشتے میں عابس صاحب اور عباس صاحب کے چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا فہد بخت، جبکہ احد ان کے بڑے بھائی مہروز بخت کا بیٹا تھا، جن کی اہلیہ سمیت 15 سال پہلے ایک حادثے میں وفات ہو چکی تھی۔ تب سے احد کو فیروز بخت نے باپ بن کے پالا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے فیروز میرے بھائی، احد ہمارا بھی بچہ ہے، لیکن میں پہلے بیلا سے اس متعلق اجازت لینا چاہوں گا۔ میں اپنی اکلوتی اولاد کی زندگی کا فیصلہ یوں اس کی مرضی جانے بغیر نہیں کرنا چاہتا۔ عابس صاحب نے نہایت متانت سے جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھائی صاحب، بے شک آپ بیلا سے پوچھ لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں یہ سب آپ تھوڑا جلدی کریں۔ میں اب اپنے احد کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ پشمینہ بھابھی نے احد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو احد نے مسکرا کر ان کا ہاتھ چوما تھا۔ احد بخت ایک بے حد سلجھا ہوا، بردبار اور کافی حد تک سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ اس کی زندگی کورے کاغذ کی طرح صاف تھی۔ وہ بیلا کو پہلے سے جانتا تھا، جب وہ دونوں لندن میں پڑھتے تھے تب سے وہ بیلا کو جانتا تھا، اس لیے جب پشمینہ بخت نے اس سے بیلا کے رشتے کے لیے حامی چاہی تو اس نے فوراً حامی بھر لی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے تھے۔ پونے 6 فٹ سے نکلتا قد، کھلتی گندمی رنگت، انابی لب اور براؤن آنکھیں اس پہ سایہ فگن ہوتی، اس کی لمبی گھنی پلکیں جن کو دیکھ کر بیلا ہمیشہ اسے چھیڑتی تھی کہ اس کی پلکیں لڑکیوں جیسی ہیں۔ وہ نہایت خوش شکل اور خوش مزاج تھا، اسی لیے عابس صاحب نے ان سے کچھ دنوں کا وقت مانگ لیا تھا کہ وہ ان کی بیلا کے لیے پرفیکٹ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پہلا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہم نے باس، اب بس دوسری طرف سے اقرار کا انتظار ہے، جو مجھے پوری امید ہے کہ جلد ہی ہمارا انتظار ختم ہوگا۔ بلوٹوتھ کان میں لگائے وہ جو کوئی بھی تھا آہستہ سے کہہ رہا تھا۔ اقرار تو انہیں کرنا ہی ہوگا، اقرار ہوگا تبھی تو تباہی بھی ہوگی، فل تباہی۔ خیر، جو دوسرا کام تمہیں دیا گیا تھا اس کا کیا بنا؟ تمہاری انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ کوئی ثبوت ملے ہیں اس کے زندہ ہونے کے؟ دوسری طرف سے پوچھے گئے سوال پہ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کو میل کر دیا میں نے سب کچھ، آپ دیکھ لیں باس، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم ان تک پہنچیں گے کیسے؟ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا تو اس کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ ہم نہیں، وہ خود آئے گا، اسے آنا ہی ہوگا۔ جب اپنے پیاروں کو ایک بار پھر سے اسے دلدل میں گرتے دیکھے گا تو سب کچھ ایک طرف کرتے ہوئے آئے گا سامنے۔ ہمیں بس اس کے پیاروں کو تباہی کے آخری دہانے تک پہنچانا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کی طرف سے رشتے کے لیے ہاں ہو۔ اس رشتے کے جڑنے سے جو تباہی اور بربادی اس کے پیاروں کے حصے میں آئے گی وہ اسے کسی طور پر چین نہیں لینے دے گی، اور جب وہ ان کو بچانے آئے گا تب ہم اسے پکڑیں گے اور پھر ان لوگوں کا انجام دور نہیں ہوگا۔ باس کی پلاننگ پہ اس نے جھرجھری سے لی تھی کہ اس کو پہلی بار باس کے ارادوں کو خوف سا محسوس ہوا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت رسکی ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں گویا ہوا، اس کی آواز میں اندیکھے خدشات واضح تھے۔ نہیں، اور یہ وقت ثابت کرے گا۔ متبسم لہجے میں کہی گئی بات کے اختتام پر فون کال کٹ جانے کی ٹوں واضح اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیلا، کافی پینے چلیں؟ زارون نے اس کے آفس کے دروازے کو کھول کر سر اندر گھساتے جلدی سے کہا تھا کہ کہیں وہ اس کے یوں آنے پر ٹانٹ نہ کریں۔ بیلا نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا، جو رف سے حلیے میں بال پیشانی پر بکھرائے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سوری، میں بزی ہوں، اس کے جواب پہ زارون نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو بہت بری صاف کو تھی، کسی تمانچے کی صورت انکار منہ پر دے مارتی تھی۔ میں نے بڑے پاپا کو کہہ دیا کہ ہم لوگ کافی پینے جا رہے ہیں اور پھر وہاں سے واپسی پہ شاپنگ بھی کریں گے، سو کم آن لیٹس گو۔ وہ خڑاب سے اندر آتا، لیپ ٹاپ کی لڈ گراتا، اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لگ بھگ گھسیٹتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو زارون عباس، لیو مائی ہینڈ یو کریزی مین۔ وہ اسے پیچھے بمشکل خود کو گرنے سے بچا رہی تھی، ورنہ 6 انچ کی ہیل پہنے وہ جتنی تیزی سے زارون کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی، اس کا پیر اگر مڑتا تو یقیناً ٹوٹ ہی جاتا۔ ناٹ اے سنگل ورڈ مائی پریٹی کزن، ہم جا رہے ہیں اور یہ بات فائنل ہے۔ زارون اس کی ایک بھی سنے بغیر لفٹ تک آیا تھا اور لاسٹ فلور جاتا بٹن پریس کرتے اسے لفٹ کی دیوار سے لگایا تھا۔ پل بھر کو بیلا اس کے اتنے قریب ہونے پر سٹ پٹا سی گئی تھی، لیکن زارون کو بے نیاز دیکھتے وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ لیو مائی ہینڈ زارون عباس، وہ سخت مزاحمت کرتی، بس اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی زارون کی گرفت سے، لیکن وہ تھا جو گود کی طرح چپک گیا تھا اس کے ہاتھ سے۔ ہے پلیز بیلا، یوں بیہیو نہ کرو کہ جیسے میں کوئی غیر ہوں تمہارا، پلیز۔
اتنا وقت ہو گیا مجھے آئے ہوئے اور تم یوں شو کرتی ہو جیسے میں تمہارے آس پاس موجود ہی نہیں ہوں. اٹس ناٹ فیئر یار، زارون نے بالآخر کہہ ہی ڈالا تھا. بیلا نے چونک کر اسے دیکھا تھا. وہ اسے اگنور کرتی تھی اور وہ یہ بات فیل کر رہا تھا. حیرانی کی یہ بات تھی. میں تمہیں اگنور نہیں کرتی ہوں زارون عباس، میری نیچر ہی ایسی ہے. لائر، پہلے تم ایسی نہیں تھی. زارون نے اسے گھور کر دیکھا تھا. لیکن اب میں ایسی ہی ہوں، وہ سختی سے کہتی خود پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی تھی، ورنہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانا کون سا مشکل تھا اس کے لیے. بیلا، زارون نے دونوں کے درمیان فاصلے کم کرتے دھیمے سے اسے پکارا تھا. بیلا نے اس کے اور اپنے درمیان بتدریج گھٹتے فاصلے کو دیکھا تھا اور پھر زارون کو، جس کی آنکھیں اسے کوئی انکہی سی حکایتیں بتلانا چاہ رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی یا کہتی، لفٹ کا دروازہ کھل گیا تھا اور سامنے کھڑے ورکرز ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر سٹپٹا کے رخ پھیر گئے تھے. بیلا نے ہوش میں آتے اسے دور دھکیلا تھا. اب تو گھبراہٹ نہیں ہو رہی نا تمہیں بیلا؟ اب بہتر فیل ہو رہا ہے؟ زارون نے ایک دم سے اس کی پشت سے لاتے ذرا زور سے کہا تھا. ورکرز کا رخ پھیرنا اس نے بھی دیکھا تھا. تبھی وہ یوں شو کرنے لگا جیسے بیلا کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اور کچھ بیلا کی رنگت واقعی زرد پہ ہو رہی تھی، جس سے لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے. ناؤ یو فیل بیٹر میم؟ ایک ادھیڑ عمر ورکر نے اس کی زرد رنگت دیکھتے پوچھا تھا، جبکہ دوسرا ورکر پانی لینے بھاگ گیا تھا. یا بہتر محسوس ہو رہا ہے، تھینکس زارون بھائی. بیلا نے اس ورکر کو جواب دیتے زارون کو مخاطب کیا تھا، جو اس کے بھائی کہنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا. اور شجاع صاحب، فیکٹری کا کام کیسے چل رہا ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ زارون نے اسی ورکر کو مخاطب کرتے پوچھا تھا. اسی اثنا میں دوسرا ورکر پانی لے آیا تھا بیلا کے لیے. اس پاک رب کی مہربانی سے سب کچھ بہتر چل رہا ہے سر. جو ڈیڈ لائن ہمیں کام مکمل کرنے کے لیے دی گئی تھی، اس سے پہلے ہی ہم آرڈر مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ اب جائیں، اپنی منتھلی رپورٹ پیش کریں ڈیڈ اور بڑے پاپا کو. میں تب تک بیلا کو گھر لے جاتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی فیکٹری میں. زارون ان سے مصافحہ کرتا بیلا کو بازو سے پکڑتے کار کی طرف لایا تھا. اور یہ بیلا کی بدقسمتی کہ جب تک زارون نے کار سٹارٹ کر کے پارکنگ سے نہیں نکالی، تب تک شجاع صاحب دوسرے ورکر سمیت وہیں کھڑے رہے تھے، کہ وہ بیلا کو مجبوراً زارون کے ساتھ جانا پڑا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. جیا، رزم نے کمرے میں داخل ہوتے اس دشمن جاں کو پکارا تھا جو پچھلے ایک ہفتے سے اس سے بری طرح بدگمان اور ناراض تھی. وجہ ان کا 3 دن پہلے ہونے والا نکاح تھا، اور اس سے 4 دن پہلے رزم کا پھر سے اظہار محبت تھا. اس کی آواز سن کے جیا کو وہ دن یاد آیا جس دن اس کے اظہار پر اس نے اسے تھپڑ دے مارا تھا. کچھ دن پہلے رزم نے گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، جب اپنی ہمت پر خوش ششتر کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی. ایک مارو یا ہزاروں، جیا بختیار خان، یہ سچ کبھی نہیں بدلے گا. رزم شہروز خان تم سے محبت کرتا تھا، ہے اور رہے گا. اور اس کے بعد مکمل کرتے ایک اور تھپڑ کی آواز گونجی تھی. اب کی بار تھپڑ اسے شہروز خان سے پڑا تھا، جو جیا کی تلاش میں یہاں آئے تھے. آج سے 3 دن بعد آنے والے جمعۃ المبارک کو اگر میرا اور جیا کا نکاح آپ نے نہیں کروایا ڈیڈ، تو یاد رکھیے گا ایک بیٹا سالوں پہلے کھو چکے ہیں، جس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کہ یہ خدا کی مرضی تھی. لیکن مجھے اپنی مرضی سے کھو دیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. خودکشی کی دھمکی نہیں دے رہا، بس یہاں سے دور کبھی نہ لوٹنے کے لیے چلا جاؤں گا. وہ دھمکی دیتے رکا نہیں تھا، الٹے پاؤں چلتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ جیا پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کو تکتی رہ گئی تھی. اور شہروز خان ڈھہ جانے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئے تھے. کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے انہوں نے جیا کو دیکھا تھا. چہرہ ہاتھوں میں چھپائے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی. جیا میری بچی، انہوں نے اسے سینے سے لگاتے اسے چپ کروایا تھا. بڑے پاپا، اللہ پاک کی قسم، میں نے رزم کو بہت روکا تھا، منع بھی کیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے پاپا. وہ سسکیاں بھرتی اپنی صفائی دینے لگی تھی. میں جانتا ہوں جیا، سب جانتا ہوں. تم رو مت، میرے دائم کو تکلیف نہ دو. تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا. دائم کیوں چلے گئے اتنی جلدی پاپا؟ اپنی جیا کے بارے میں بھی نہ سوچا انہوں نے. جانتے تھے میں ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتی ہوں. لیکن دیکھیں نا پاپا، یہاں تو میں اتنے سال گزار گئی دائم کے بغیر. اگر دائم زندہ ہوتے تو رزم ایسا کچھ نہیں کہتا یا کرتا یا کہتا. اس کی باتوں نے دونوں نفوس کے دل تڑپا دیے تھے. شہروز خان نے بمشکل خود کو کمپوز کیا تھا، لیکن دروازے سے لگے کھڑے نعمان کی آنکھیں دغا کر گئی تھیں بہن کی اس حالت پر. تم فکر نہ کرو، میں سمجھا لوں گا رزم کو. اور اگر اس نے کچھ کر لیا تو کیا ہوگا؟ جیا نے کسی خدشے کے تحت کہا تھا. میں اسے سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو. شہروز خان نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا تھا، اور پھر باہر چلے گئے تھے، جبکہ نعمان قدموں کی آہٹ پہ پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تمہیں لگتا ہے تمہارے یوں دھمکانے سے سر تمہارا نکاح جیا سے کروا دیں گے؟ دائم نے بیڈ پہ مزے سے لیٹے رزم کو گھورتے پوچھا تھا، جو موبائل میں غرق چوگر سمیت اس کے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. اس کی نفیس طبیعت پہ رزم کی یہ حرکت خاصی گراں گزر رہی تھی، لیکن مقابل معلوم ہونے کے باوجود بھی مزے سے اسے جلا رہا تھا. لگنے کی کیا بات ہے، مجھے معلوم ہے.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ سر تمہارا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کھڑا کر دیں گے، لیکن اپنی پیاری بھانجی کو تم جیسا خچر سے نہیں بیائیں گے۔ اب کے جلنے کی باری رزم کی تھی۔ اس کے بعد پہ کرنٹ کھا کے اچھلنے جیسے وہ اٹھا تھا اور کشن گھما کر دائم کو دے مارا تھا، جو وہ بآسانی کیچ کر کے واپس اس کو مار چکا تھا۔ خبیث، کبھی منہ سے سیدھی بات بھی نکال لیا کر، گدھے کی کزن۔ دائم اس کی بات پہ خلاف توقع مسکرا دیا تھا کہ کسی کی یاد آ گئی تھی، لیکن اگلی ہی پل کچھ اور بھی تھا جو کہ ذہن میں دھماکے کی صورت آ گیا تھا۔ تم پکے خبیث ہو دائم۔ وہ اسے جاتے جاتے لات مار گیا تھا اور دائم ایک عرصے بعد کھل کر ہنسا تھا۔ دروازہ لاک کر کے پلٹتے یوں ہی ایک غیر ارادہ سے نظر اس کی کیلنڈر پر پڑی تھی اور پھر وہ تھما تھا۔ 6 اکتوبر پہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا۔ کیا تھا جو اسے یاد آیا تھا؟ ہیپی برتھ ڈے ٹماٹر۔ اس کے لبوں نے یہ بے آواز حرکت کرتے یہ الفاظ ادا کیے تھے اتنی آہستگی سے کہ اس کے خود کے کان بھی ان لفظوں سے محروم رہ گئے تھے۔ اس ہندسے کو بار بار چھوتے ہوئے اذیت کی آخری حد سے گزر رہا تھا جیسے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیلا وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ وہ جو زارون کے زبردستی ہاتھ پکڑ کے کار سے نکالنے اور پھر کافی شاپ میں لانے پر سخت نالاں ہوتی کرسی پہ بیٹھی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ احد وقت کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی جو پاس کی ٹیبل کی چیئر پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ زارون نے بھی گردن گھما کر آواز کے تعاقب میں دیکھا تھا، جہاں وہ لائٹ پنک شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے بیٹھا خاصے فارمل حلیے میں بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زارون نے خاصی ناگواری سے رخ موڑا تھا، لیکن یہ کیا؟ بیلا مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زارون کے سر پر لگی تلووں پر جا بجھی تھی۔ ریئلی احد، اٹس اے سرپرائز۔ تم کب لوٹے لندن سے؟ مجھے بتایا بھی نہیں تم نے۔ وہ خوشی سے اس سے ہاتھ ملاتی اب شکوہ کر رہی تھی اور زارون کے لیے یہ ناقابل قبول تھا، جبکہ احد بیلا کی بات پہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسے ابھی تک رشتے کی بابت معلوم نہیں ہوا۔ اوے مسٹر، اپنا راستہ ناپو ورنہ۔ بات ادھوری چھوڑتے زارون نے گردن پہ انگوٹھا پھیرتے گویا اسے دھمکی دی تھی۔ احد نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اگنور کرو احد، تم مجھے یہ بتاؤ کہ باقی سب کیسے ہیں؟ ڈینیل، کرسٹی، میگن، آئی مس دیم آل۔ بیلا اٹھ کر احد کے سامنے والی چیئر پہ جا بیٹھی تھی اور زارون بس منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ اس کی ضبط کی انتہا تھی کہ بیلا پچھلے 15 منٹ سے احد کے ساتھ باتوں میں مگن اسے بھلائے بیٹھی تھی اور زارون کو یہ منظور نہ تھا کہ بیلا اس لنگور کے لیے زارون عباس کو اگنور کرے۔ تبھی وہ ضبط کھوتا اٹھا تھا اور بیلا کا فون اور کلچ چھپٹتے اسے کھینچ کر چیئر سے کھڑا کیا تھا۔ اتنا جلدی ہوا تھا کہ وہ دونوں ہی کچھ نہیں کر پائے تھے۔ اسے اپنے ساتھ لے جاتے زارون نے قہر بھاڑ نگاہ احد پر ڈالی تھی جو حق تک سا بیٹھا تھا۔ لیو مائی ہینڈ۔ وہ چلائی تو زارون نے اسے کھینچ کر کار سے لگایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچا تھا۔ بیلا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو سرخ نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ دوبارہ مجھے وہ شخص تمہارے آس پاس تو کیا 100 فٹ کے فاصلے پر بھی دکھائی دیا نا تو جان سے جائے گا۔ اینڈ آئی مین اٹ بیلا احمد۔ وہ سرد لہجے میں پھنکارتا ہوا بیلا کو اس وقت کوئی نفسیاتی لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ میرے اندر بہت دن سے کہ جیسے جنگ جاری ہے، عجب بے اختیاری ہے، میں نہ چاہوں مگر پھر بھی تمہاری سوچ رہتی ہے، ہر ایک موسم کی دستک سے تمہارا عکس بنتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صلا، تمہارے نکاح کا جوڑا بھجوایا تمہاری ساس نے، ایک بار چیک کر لو صحیح ہے فٹنگ وغیرہ۔ نائلہ بیگم نے آتشی رنگ کا بھاری جوڑا صلا کے بیڈ پر رکھتے اسے کہا تھا جو کھڑکی میں کھڑی تھی۔ صلا نے مڑ کر ماں کو دیکھا تھا اور پھر کھڑکی سے ہٹتی بیڈ کی طرف چلی گئی۔ بیلا کے نکاح کا سوٹ صحیح ہو کر آ چکا ہے کیا مام؟ ہاں آ چکا ہے، بس مختصر سا کہتی اس کا سوٹ دیکھنے لگی تھی۔ دل تو ان کا بھی رکنے کو تھا کہ وہ کسی اور سے منسوب ہونے جا رہی تھی، لیکن بیلا کا ان کے بیٹے سے رشتے کا حوالہ بھی تو ختم ہو چکا تھا۔ ایسا کیوں کیا تھا بھائی نے مام؟ کیا انہیں بیلا سے کبھی کوئی دلی وابستگی نہیں رہی؟ وہ بھرائی آواز میں کہتی آنسو چھلکنے سے پہلے ہی آنکھیں رگڑ گئی تھی۔ نائلہ بیگم نے ضبط سے اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی کہ اس کے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ پیچھے وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ کل اس کا اور بیلا کا نکاح تھا۔ بیلا نے رشتے کی رضامندی دے دی تھی، اس سے بے خبر کہ جب زارون عباس کو یہ بات پتہ چلے گی تو کیا طوفان اٹھیں گے گھر میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم اپنے ساتھ رزم اور مامو جان کے ساتھ بھی غلط کر رہی ہو جیا۔ نعمان کی آواز سنتے جیا نے گھٹنوں سے سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو کیا دائم سے بے وفائی کر لوں؟ وہ بہتر ہے تمہاری نظر میں؟ ہاں بولو۔ اگر دائم بھائی زندہ ہوتے تو آج یقیناً یہ نوبت نہیں آتی جیا، لیکن یار دائم بھائی اتنی ہی عمر لکھوا کر آئے تھے۔ اور کیسی بے وفائی؟ رزم واقعی تم سے محبت کرتا ہے جیا۔ اس کے بعد پہ جیا نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ اپنی ہی بھابھی پہ نظر رکھتے اسے ذرا بھر بھی شرم نہیں آئی، اور اب اپنی بے حیائی کو محبت کے لبادے میں پیش کر کے مجھے تختہ مشق بنا کر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، سب مسائل میرے وجود سے ہیں، تو جب میں یہاں نہیں ہوں گی تو پھر مسائل کا وجود بھی نہیں ہوگا، پاپا بھی ریلیکس رہیں گے۔ نعمان اس کو دیکھ کے رہ گیا، وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔
پھر بھی جیا، کبھی نہ کبھی شادی تو کرنی ہے تمہیں، کیونکہ تمہاری کی بے رنگ زندگی ہم میں سے کسی کو قبول نہیں ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے ہیں۔ 6 سال ہو گئے ہیں دائم بھائی کو گئے، اب بس کرو، بند کرو یہ سوگ، موو آن کرو اپنی زندگی میں۔ رزم سے بہتر تمہیں کوئی نہیں مل سکتا۔ جہاں تک رہی بات بھابھی جیسے رشتے کی، تو جب دائم بھائی ہی نہیں ہے تو کس حوالے سے تم اس کی بھابھی لگتی ہو؟ شاید بھول گئی ہو کہ تمہارا فقط نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں۔ اور جب شریعت میں بھی رخصتی سے پہلے لڑکی مطلقہ یا بیوہ ہو جائے تب عدت کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا ہے، اور لڑکی کا فوراً دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تو تمہیں سالوں گزر گئے ہیں میری بہن۔ رہی یہاں سے جانے کی بات، تو میں کہیں نہیں جا رہا۔ اتنا بےغیرت نہیں ہوں کہ بچپن سے جن ماؤں نے ہمیں باپ بن کر پالا، جب ان کا سہارا بننے کا وقت آیا میں چلا جاؤں چھوڑ کر سب کچھ۔ وہ پھٹ پڑا تھا اور جیا دم بخود رہ گئی تھی۔ اس کے لب و لہجے پہ یہ پہلی بار تھا کہ جب نعمان نے اس سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو دیکھتے اٹھا تھا اور باہر نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ جیا سسکیاں دبانے کو منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے مالک، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ زارون نے لاؤنج میں داخل ہوتے زوردار آواز میں کہا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے کراچی میں تھا۔ اس کے بلند آواز میں کیے سلام کو کچھ نے بلند ہی آواز میں جواب دیا تھا، اور کچھ یعنی ہماری بیلا منہ ہی میں جواب دیتی واپس اپنی جیولری دیکھنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ابھی 15 منٹ پہلے ہی ناشتہ کر کے بیٹھے تھے جب پشمینہ بیگم نے بیلا کے لیے جیولری بھجوائی تھی آج نکاح میں پہننے کے لیے۔ زارون تھوڑی دیر ان سب کے پاس بیٹھا تھا اور پھر کمرے میں فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تب بیلا نے بڑے بڑے جھمکے اور ماتھے کے بائیں سائڈ سے جھومر لگا رکھا تھا۔ زارون عباس کو یہ منظر آج کا بہترین منظر لگا تھا۔ خیر تو ہے بیلا، تم نے دلہن بننے کا شوق کہاں سے چرا لیا؟ یعنی جس کا آج نکاح ہے اصولاً تو اسے یہ سب جیولری پہننی چاہیے۔ بیلا کے عین سامنے ٹیبل پر بیٹھتے اس نے باقی جیولری کے ڈبے ہاتھ سے ایک طرف کر دیے تھے۔ صلا نے نائلہ بیگم کو دیکھا تھا جو نظریں چرا گئی تھیں۔ صلا کا رشتہ عباس صاحب کے دوست فرید صاحب کے بیٹے یاور علی کے ساتھ طے پایا تھا۔ جب بیلا نے رشتے کے لیے ہاں کی تو دونوں کا نکاح ایک ہی دن کرنا طے کیا گیا۔ اس سب سے بے خبر زارون کراچی میں بزنس ڈیل کے سلسلے میں مقیم تھا۔ میں شوق کیوں چرانے لگی بھلا زارون عباس؟ تھوڑی دیر میں میرا نکاح ہے، تمہیں شاید پتہ نہیں ہے، احد بخت کے ساتھ مغرب سے پہلے میرا نکاح ہے۔ اور دھڑام سے 7 آسمان زارون کو لگ رہا تھا اس کے سر پر آ کے رہیں۔ جس شخص کو وہ ایک لمحہ بھی بیلا کے ساتھ برداشت نہیں کر پایا تھا، اس کے ساتھ آج اس کا نکاح تھا۔ بیلا نے چونک کر اس کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا تھا اور پھر جھمکے اور جھومر اتارتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ زارون ابھی بھی سن بیٹھا تھا۔ نائلہ بیگم اور آئمہ بیگم کچن میں تھیں، زارون کا ناشتہ بنا رہی تھی، اسی لیے وہاں صرف صلا بیٹھی تھی۔ زارون کو گمسم دیکھتے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرتی اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ زارون کا بس چلتا تو خدا جانے کیا کر گزرتا۔ ناشتے کے لیے بلانے آئی نائلہ بیگم کو شکایتی نگاہوں سے دیکھتا ناشتے سے انکار کر کے باہر لان میں چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ تیار ہو کر شیشے کے سامنے آئی تو ایک پل کو تو خود بھی دم بخود رہ گئی تھی کہ لال کامدانی فراک میں کام والا دوپٹہ سر پر سیٹ کیے زیور پہنے برائڈل میک اپ میں وہ پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اتنا میک اپ نہیں کیا تھا، لیکن آج تو جیسے اس کا حسن حوروں کو مات دے رہا تھا۔ دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی تھی۔ بیلا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، سر پہ گھونگھٹ کر لو۔ سرخ چنری اسے اڑھاتے وہ اسے تھامے باہر آئی تھی، جبکہ باہر کی طرف ہر بڑھتا قدم اور بیلا ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ باہر لان میں ہی نکاح کا انتظام تھا، جہاں مہمانوں کی کافی تعداد تھی۔ سامنے ہی اسٹیج پر بنی ہوئی تھی جس کے درمیان میں پھولوں کی لڑیوں سے باڑ بنائی گئی تھی۔ بیلا کو ایک طرف صوفے پہ بٹھا کے آئمہ بیگم خود بھی ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ عابد صاحب اس کے دائیں طرف آ ٹھہرے تھے۔ شروع کریں مولوی صاحب۔ عابد صاحب نے مولوی صاحب کو کہا تو انہوں نے سر ہلاتے پہلے دعا پڑھی تھی بلند آواز میں، پھر رجسٹر سنبھالتے بیلا کی طرف آئے تھے۔ بیلا عابس احمد ولد عابس احمد بخت، آپ کا نکاح 1 لاکھ روپے حق مہر میں کیا جانا طے پایا ہے زارون عباس ولد عباس احمد بخت سے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اور بیلا نے زارون کے نام پر سر اٹھا کے ساتھ کھڑے ہوئے عابد صاحب کو دیکھا تھا جو نظریں چرا گئے تھے۔ آئمہ بیگم نے اس کے کندھے پر سر رکھتے سراسا زور دیا تھا جس کا سر نفی میں ہلا تھا، جبکہ دوسری طرف بیٹھے زارون کا دل رک رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔